وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور یہ اسی لیے کہ لِتَصْغَىٰ تاکہ مائل ہو جائے یا یہ کہ جھکا دیں اللہ آپ کا بھلا کرے لے اس جھوٹی بات کی طرف أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ان کے دل یہ کہ مائل ہو جائے، وَلِيَرْضَوْا تاکہ اس جھوٹ بات کو ملمہ کو زخرف کو وہ پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جس کام میں وہ لگے ہوئے جو کچھ ان کو کرنا ہے وہ کر لے، وَلِيَقْتَرِفُوا لِيَقْتَسِبُوا مَا هُمْ مُقْتَسِبُونَ، بولو لِيَقْتَسِبُوا مَا هُمْ مُقْتَسِبُونَ، جو ان کو کرنا ہے کرتے رہیں، جو کر سکتے ہیں کرے۔ ہو گیا یہ ماہم مختلفون، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مبتدا بنے گا، مختلفون بھی یہ اس کے لیے خبر ہو گیا، موصول صلہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پھر مفعول بنے گا لیقترفوا لیرضوا، ان سب کا عطف ہے اللہ آپ کا بھلا کر کے لتصغیٰ، اور یہ سب غرورم پر ہے، لیکن پھر بھی یہاں لام داخل کر دیا چونکہ یہاں پر تغیر فاعل ہے، اتحاد فاعل نہیں ہے، اس بنیاد پر۔ اڑے ہو گیا مولانا، خیال کیجئے گا مولانا۔ اب اس کے بعد ہو گیا افغیر اللہ ابتغی حکما، مولانا اس طرح ہے، یہ فا عطف آ گیا، افغیر اللہ ابتغی حکما امیل الی زخارف القول، امیل الی الزخرف، کیا جھوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں، فغیر اللہ ابتغی حکما، اور غیر اللہ کو بطور حکم کے میں اپنا مطلوب بنا دوں اور اس سے طلب کروں، فغیر اللہ ابتغی کا منع اطلب، خیال کر لینا ٹوپی نہ گریس، امیل الی الزخرف یا الی الزخارف، جھوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں، فغیر اللہ ابتغی، غیر اللہ کو میں طلب کروں اپنا مطلوب بنا دوں، کس اعتبار سے؟ بحیثیت حکم کے، حکم ہونے کے لحاظ سے۔ ہو گیا مولانا؟ تو غیر اللہ یہ مفعول بھی ہے ابتغی کے لیے، اور حکمن تمیز ہے، اس کا عطف ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کس پر؟ امیلوں پر، امیلو الی الزخارف، جنات کی شیاطین کی جھوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں، اور پھر غیر اللہ کو یہ کہ اپنا حکم بنا دوں، یہ مجھ سے محمد سے ہو ہی نہیں سکتا، میرے رب نے ہماری طرف کتاب اتار دی ہے، کتاب اللہ جب ہمارے پاس ہے تو عاملین کی جھوٹ باتوں کی ضرورت کیا ہے؟ اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے، خیال کر لینا مولانا، ٹوپی نہ گریس، فاعت فقیری معطوف نل محذوف ہے، امیل الی زخارف القول، کیا میں جھوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جاؤں، فغیر اللہ ابتغی، غیر اللہ مفعول بھی مقدم ہے ابتغی کے لیے، یعنی ابتغی غیر اللہ کو اپنا مطلوب بنا دوں، حکمن بطور حکم کے، یہ تمیز بنے گا، وہو الذی، یہ لفظ اللہ سے حال بنے گا، وہ اللہ حال یہ کہ اس اللہ نے انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس نے تفصیلی کتاب آپ پر اتار دی ہے، مفصلا حال بنے گا الکتاب سے، بس ختم ہو گیا مولانا، یہ جملہ حال یہ بنے گا، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، جن کو ہم نے کتاب دی، آپ کو بتا چکا ہوں عبداللہ بن سلام، آتیناہم الکتاب، اوتو نصیبا من الکتاب، تینوں کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں، یعلمون وہ جانتے، یہ خبر ہے الذین کے لیے، یعلمون ان القرآن منزل من ربک، قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بالحق ٹھیک طریقے سے، ان کان الامر کذالک فلا تکونن من الممترین، قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ، قطعی طور پر نازل شدہ ہے، فلا تکونن من الممترین، الخطاب وان کان للنبی ولکن المراد امته صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب اگرچہ میرے نبی کو ہے لیکن مراد امت ہے، فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو، اڑے کچھ پہلے پڑھا، ان کان الامر کذالک فلا تکونن من الممترین، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے پروردگار کے وعدے اور اس کے یہ کہ احکام، وہ فرماتے کہ سچائی کے اعتبار سے جو کچھ نے خبر دی ہیں اور انصاف عدل کے اعتبار سے جو کچھ اس نے فیصلہ کیا ہے یہ ثابت ہو کر کے رہتے ہیں، وتمت کلمۃ ربک، ثبتت کلمۃ ربک، ظہرت کلمۃ ربک، کلمات ربک، تیرے پروردگار کے یہ کہ کلام یا اس کے وعدے بطور سچائی کے، بطور انصاف کے، وہ مکمل ہو کر کے رہتے ہیں، مکمل ہو کر کے رہتے ہیں، صدق کا تعلق خبر سے اور عدل کا تعلق فیصلوں سے، قضیوں سے، تو اس طرح کہو وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ كَلِمَاتُ رَبِّكَ، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے مکمل ہو کر کے رہیں گے، صدقاً فیما اخبر، جو خبر دیں اس میں بھی وہ سچے ہیں، وعدلاً فیما قضا وفیما حکم، جو کچھ فیصلہ کر دیں، ہو گیا، ہاں باقی سب ناقص اللہ کے کلمہ اور اللہ کے وعدے مکمل۔ اب تمت کو اول سے بھی تمت پڑھو تمت ہے، پیچھے سے پڑھو تب بھی تمت ہے، منظور کو اول سے پڑھو تو منظور ہے، پیچھے سے راہ سے پڑھو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ دیکھو نا، تمت اول سے پڑھو تمت، پیچھے سے بھی کیا تمت، لیکن منظور پڑھو اول سے، میم نون ضا واو را،
منظور. اور یہاں سے پیچھے سے جاؤ، کیسے جاؤ گے؟ رون یہ تو رون حملہ ڈرون حملہ ہو جائے گا، سمجھے بھی جان؟ تو یہ ہے جی مولانا. کچھ پہلے پڑھ گیا. نہ تمامو نہ بکار نعمتس، نہ تمامو نہ بکار نعمتس، تمتز ہر سو کی خوانی تمتست. دنیا میں ساری چیزیں ناقص ہے، صرف ایک تمت ہے جو کہ مکمل ہے. نہ تمامو نہ بکا ہر نعمتس، تمتز ہر سو کی خوانی تمتست. ایک ہی تمت ہے جو ہر طرف سے تمت ہے، اول سے بھی تمت آخر، یہ اللہ ہے. ربک فکبر، اول سے پڑھو ربک فکبر، اور پیچھے سے پڑھو گے تب بھی ربک فکبر. ایک اللہ کی کبریائی بیان کرو. اگر بورڈ ہوتا تو لکھ کر کے آپ کو دکھاتا کہ اول سے بھی پڑھو ربک فکبر اور آخر سے پڑھو ربک فکبر. سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی شان ہے میرے بھائی. اڑے ہو گیا؟ ہر چیز نے نہ تمام و نہ بکا ہر نعمت، ہر نعمت کے اندر کوئی نقصان ہے. کوئی مورنی غریب ناچتی ہے، ناچ کر کے کیسے خوبصورت اس کے پروں کا ایسا کر کے، سمجھے، اور سر اس طرح کر کے مورنی پھر اپنے ٹانگوں کو دیکھتی ہے، دیکھ کر کے اس کے آنسو آتے ہیں. پتہ نہیں محمود الحسن نے دیکھا ہی نہیں دیکھا ہے. کبھی اس کو غریب کو دیکھ لینا جب وہ ناچتی ہے اپنے خوبصورت پروں کو دیکھ کر کے. اچھا مورنی جانتے؟ یہ بروئی اور پٹھانوں کو سوائے نسوار کے اور سلیمانی چائے کے تو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ شریف میں اس لیے پوچھنا پڑتا ہے. سمجھے مورنی کتنی خوبصورت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ خوبصورت ہے، لیکن کیا ہے، ٹانگوں کو اللہ نے ایسا بدصورت بنایا. جب ایسے اپنے ٹانگوں کو دیکھتی ہے تو پھر یہ کہ یہ سارا غرور خاک میں مل جاتا ہے کہ خوبصورت مکمل تو انبیاء ہے اور اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. ہماری خوبصورتی خاک میں مل گئی. آیا سمجھ میں؟ پھول ہے کتنے پیارے ہیں لیکن اس میں کانٹے گھسے ہوئے. سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ بھی کتنے طاقتور ہیں ماشاءاللہ، بہت پہلوان ہوں گے، مجھے تو آپ بچھاڑ دیں گے لیکن اپنی ہوا کو روک نہیں سکیں گے. مجھے تو روکیں گے لیکن کوئی اپنے ہوا کو روک نہیں سکتا. سمجھے؟ وہ غریب تھا، بوڑھا سا، ایسے کیا تو کہ تو بیوی نے کہا کہ اپنی ہوائیں تو روک لو. اس نے کہا میں تھوڑی سلیمان علیہ السلام ہوں کہ ہواؤں کو روکوں. بولو، میں سلیمان تھوڑی ہوں کہ ہواؤں پر روکوں، حکومت تھوڑی ہواؤں پر میری ہے. میں جانے دو نکلے. پیشاب ٹیم پہ آ جائے 2-3 گھنٹہ روک کر کے دکھاؤ، پخانے کو روک کر کے دکھاؤ. یہ میری طاقت ہے، یہ اور آپ کی اور میری طاقت ہے. ہر بندہ کہتے کہ میں تمہیں وہ بتاؤں گا کہ تو یاد رکھے گا، اور میں وہ ہوں جو ٹٹی اور پخانے سے بھی مقابلہ ہار چکا ہوں لیکن آپ کے ساتھ لڑوں گا. بغیرت دنیا کا. سمجھے؟ اس لیے میرے رب نے ہر ایک کے اندر یہ نقصان رکھا ہے کہ تجھے انداز ہو جائے کہ تو کتنے پانی میں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہر چیز. کشمش کتنا میٹھا ہے، کہو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. لیکن اس غریب کو بھی سوراخ ہے، اس میں بھی ڈنڈا گھسا ہوا ہے. وہ کتنا بھی میٹھا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ میں بہت میٹھا ہوں لیکن اس میں ڈنڈا آپ نے دیکھا ہے، کوئی تنکا سا اس میں بھی گھسا ہوا. سمجھے؟ نہ تمام و نہ بکا ہر نعمتس. اس دنیا میں ہر چیز ناکام ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اگر آپ کا موڈ ہے تو کچھ میں سناتا ہوں آپ کو، موڈ نہیں ہے تو پھر جاؤ جہنم میں. دنیا میں جتنی بھی قیمتی چیزیں، دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیزیں، ان کا تعلق مکہ سے بھی نہیں ہے، مدینہ سے بھی تعلق نہیں ہے. ان سب کا تعلق پیشاب گاہوں سے، پاخانہ گاہوں سے. جہاں سے گند نکلتا ہے وہیں سے اس کا تعلق ہے. جو قیمتی چیزیں ہیں دنیا کی، ان کا تعلق کہاں سے؟ بولو. وہ مکہ مدینہ سے نہیں ہے، وہ اسٹیل اور زعفران کے بھی نہیں ہے. ان کا تعلق کس سے؟ ان کا تعلق سب پیشاب والی جگہوں سے، پخانہ والی جگہوں سے ان کا تعلق ہے. دنیا میں دیکھو، دودھ ہے جس سے مٹھائیاں بنتی ہیں، دودھ پتی بنتی ہے، آئس کریم بنتے ہیں. جو اس وقت آپ کے سب سے زیادہ آئٹم جو بنتے ہیں وہ دودھ سے. آپ ہی بتائیں گے آئٹم جو دودھ سے.
یخرج من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا، اور گوبر اور خون کے درمیان سے فلٹر کر کے میں اللہ نکال دیتا ہوں اس کو۔ وہ مکہ مدینے سے نہیں آتا بلکہ کہاں سے آتا ہے؟ گوبر اور خون کے درمیان سے گھما گھما کر کے میرا رب نکالتا ہے سب کو، سبحان اللہ، سمجھے؟ اور آپ اگر کسی خاتون پر عاشق ہے یا وہ آپ پر عاشق ہے تو آپ کس چیز پر، خاتون پر عاشق ہے یا خاتون کے کسی خاص عضو پر عاشق؟ بولو بول، آپ خاتون پر عاشق ہے، خاتون کے یا کسی خاص عضو پر عاشق ہے؟ اگر خاتون بہت خوبصورت ہو لیکن معلوم ہی ہو جائے کہ اس کی شرمگاہ نہیں ہے تو تمہارا عشق رہے گا؟ بولو، معلوم ہو جائے کسی ذریعے سے کہ اس کا کوئی شرمگاہ ہی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس پیشاب والی جگہ کے لیے آپ کی ساری صلاحیتیں ختم۔ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ ہے ہی نہیں اس کے پاس تو عشق آپ کا۔ اور اگر کوئی خاتون کسی مرد پر عاشق ہے، مرد قداور ہے، خوبصورت ہے، اس کے لیے مرے لیکن اس مرد کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پتہ چلے کہ یہ مرد ہے ہی خسی، اس کا ہے ہی نہیں آلہ، تو پھر عشق رہے گا؟ ہے معلوم یہ ہوتا کہ پیشاب والی جگہ پر۔ اور دونوں بے قرار ہوں گے جب تک پیشاب والی جگہیں آپس میں ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ مبال فی مبال، بولو مبال فی مبال، ترجمہ آپ تو علماء ہیں، آئے سمجھ میں؟ یہ ہے جی، یہ ہے جی، آیا سمجھ میں؟ یہ عشق اور وہ دودھ، سمجھے؟ اور پھر آپ کے ریشم میں یہ کیڑے کے مکد سے نکلتا ہے۔ مولوی صاحب جتنا بھی سورہ کہف پڑھے اس سے ریشم کا کپڑا نہیں نکلے گا۔ مولوی صاحب جتنا بھی سورہ کہف یاسین پڑھے اس سے نہیں نکلے گا۔ ریشم کس سے نکلتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہدایہ ثالثہ میں، دودھ القز، ریشم کا کیڑا، جو اصل ریشم جو قیمتی ہے وہ نکلتا ہے کس سے؟ شیخ الحدیث اور مناظر اسلام سے نہیں نکلتا، سمجھے؟ وہ کس سے نکلتا ہے؟ کیڑے سے نکلتا ہے، سمجھے؟ اور سب سے زیادہ جو مشک ہے جو قیمتی ہے، مشک، یہ مشک خون ہے، وہ ہرنی کا خون ہے، چلاس اور چترال کے ہرنی بھاگتے 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 جان بچانے کے لیے، اس لیے ہرنی پر کوئی چربی نہیں ہوتی، جان بچانے کے لیے۔ ہرن کا گوشت آپ کھائیں دیکھیں، چربی اس پر، یہ فاروں والے ہرنیوں پہ چربی ہوتی ہے لیکن جنگلیوں پہ نہیں ہوتی۔ دوڑ دوڑ کر کے چربی انہوں نے ختم کی ہے، اور جا کر کے کہیں اس نے ٹیک لگایا تو اس کے ناف کے اندر خون کے قطرے جاتے ہیں، وہ خون کسی کا بھی ہو، امی کا خون بھی ناپاک ہے، ابا کا بھی خون ہے ناپاک ہے، سب کا خون ناپاک ہے، لیکن میرا پروردگار اس ہرنی کے شیخ الحدیث کو نہیں، ہرنی کے خون کو اللہ مشک بناتا ہے، ہزاروں روپے میں نہیں ملتا۔ یہ حکیم بیٹھے ہوئے آئے مسئلہ سمجھ۔ اور عود ہندی جو خوشبو ہے، نبی کے زمانے سے مکہ مدینہ جاتی تھی ہندوستان کی، عود ہندی، بخاری ثانی میں آپ پڑھیں گے بہت سے، اس میں بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ عود ہندی کیا ہوتا ہے؟ عود ہندی یہ ہے، یہ درخت ہے، اس کا چھلکا ہے، اس پر ایک کیڑا جاتا ہے، اور یہ کیڑا اس پر جا کر کے، یہ کیڑا اس طرح وہ اس میں ہوا چھوڑ دیتی ہے، تو اس چھلکے پر جیسے اس کی ہوا لگتی ہے تو وہ خوشبودار بن جاتا ہے۔ اب مولوی صاحب جتنے بھی ہوا چھوڑے یاسین اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر کے تب یہ اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں یہی تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا، اور ان میں سے کوئی کسی پاک جگہ سے نہیں نکلتی بلکہ پلید جگہوں سے ان کا تعلق ہے، سمجھتا ہے؟ یہ ہے اللہ۔ اور جو تیرا نطفہ، یہ جو کسی کا بچہ ہے، یہ ادھر کوئی کالا بیٹھا ہو، کوئی گورا بیٹھا ہو، کوئی کس قسم کے، ان میں سے کوئی زعفران سے نہیں بنا ہے۔ یہ جو جتنے بیٹھے ہوئے ان میں سے کوئی زعفران سے نہیں بنا۔ یہ وہ ماں باپ کے جو نطفے ہے، اللہ نے اس کو 6 مہینہ 9 مہینہ رکھا، اس کو ثم خلقنا نطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ اس کے بعد پھر پلار وائی ماتا راکا، مور وائی ماتا راکا، نہ تتا سو پیریج دا 5 منٹ دا پار ماتا
تھا کہ پلار وائدت ماترا کا مور اس پتہ سے پریج دا ماترا کا نا. پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے دے دو, سمجھے, اور پھر ماشاءاللہ بچے کو دو, سمجھے. کہ دنیا کے دو بھی مثالہ زما مشومہ زما نو نحالہ, سمجھے بھائی, زما مشومہ زما نو نحالہ دائستہ کو مشوم. اب اس کو دونوں بوسہ لے رہے. سوچو تو صحیح, یہ وہ پیشاب ہے جو تمہارے کپڑوں پہ لگتا تھا تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوتی تھی, یہ پلیت, تمہیں الٹی آتی تھی, لیکن اللہ نے کیسا بدلا. اب وہ شیخ الحدیث بھی بن گیا, مناظر اسلام بن گیا, یا کوئی حافظ قرآن بن گیا. وہی نطفہ ہے جو دونوں اس کا بوسہ لے رہے. یہ کوئی زعفران تھوڑی ہے, اس کو کہتے اللہ. اس لیے اپنی پوزیشن سمجھو, اس کو بھی سمجھو. بولو, اس لیے اپنی پوزیشن بھی سمجھو, اپنی طاقت کو بھی سمجھو, اور اس خدا کو بھی سمجھو کہ اللہ کون ہے. سمجھے. ہوتے ہیں انگریز کا پتر نہیں لگا ٹر, سمجھے بھائی جان. ہاں, یہ مولوی دور کی باتیں کرتے, سمجھے, یہ دور کی باتیں. کتے کا بچہ تو کہیں سے آیا ہوا, سمجھے, ذلیل کہیں کے. ہاں ہون دیکھو تو نہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا, تیرے پروردگار کے وعدے, کلمات وعدے, یا تیرے پروردگار کے احکام وہ سچے مکمل ہو کر کے رہیں گے, بطور سچائی کے اور بطور انصاف کے. سچائی ہوگی اقوال میں اور عدل ہوگا اللہ کے فیصلوں میں. لا مبدل لکلماتہ, اللہ تعالیٰ کی کلمات, اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. وہ ہو کر کے رہتے. وہو السمیع, وہ تمام باتوں کو, فریادوں کو سننے والا ہے. العلیم, تمام افعال کو جاننے والا ہے. ہو گیا مولانا. اس کے بعد وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ, یہ فی الارض علی الارض کے معنی میں, جو زمین پر بسنے والے ان میں سے اکثریت کی اگر آپ بات مانیں گے. یہ فی علی کے معنی میں ہو گیا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ مَنْ ثَبَتَ عَلَى الْأَرْضِ, زمین پر جو بسنے والے لوگ ہیں, اس لیے کہ ہم لوگ فی الارض نہیں بلکہ علی الارض ہیں. مشرک ہو یا مسلمان ہو, جو زمین پر بسنے والے ان میں سے اکثریت کی بات اگر آپ مانیں گے کہ جمہوریت ہے اور اکثریت ہے, یضلوک عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے. اس لیے خدا کا حکم پیش نظر. اڑے شرط و جزا ہے مولانا, کوئی مسئلہ مشکل. ان یتبعون, یہ دنیا میں چلنے والے یہ پیروی نہیں کرتے ہیں کسی چیز کی, الا ظنہم, مگر اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں, گمانوں کی اٹکل پچو باتوں کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, نہیں ہے یہ انا پھر ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے ذریعے سے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, مگر یہ کہ تیر انداز تیر مارتے رہتے ہیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ, تیرا پروردگار جانتا کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا. وَهُوَ أعلم بالمهتدین, اور وہ ہدایت والوں کو جانتا ہے. ان کان الامر کذالک, جب حقیقت یہ, فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, جن پر بسم اللہ پڑھا گیا کھاؤ کھاؤ کھاؤ, یہ امر کے لیے, امر اللہ کو اباحت کے لیے. ان کنتم بآیاتی مومنین, اگر تمہارا ایمان ہے تو گوشت کھاؤ, نہیں کھاؤ گے تو ایمان ختم ہو جائے گا. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جو دال علی الجزا ہے, اور اس کی شرط بھی اسی قسم کی ہے. ان کنتم بآیات اللہ, ان کنتم مومنین بآیات اللہ, اگر اللہ کی آیات پر تمہارا ایمان ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ, تو کھاؤ ان جانوروں میں سے وہ گوشت کھاؤ کہ جن پر بسم اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کر دیا گیا. ہو گیا؟ تو معنی یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد, ایمان شرط ہے, اس کے لیے مشروط ہے گوشت کھائیں. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ یہ ان کی تردید ہے کہ جو اللہ کا ماذو بہا علی اسم اللہ ہے, اللہ کے نام پر جو ذبح ہوگا وہ حرام ہے, اور وما ذبح علی اصنامنا, ہمارے معبودوں کے نام پہ جو ذبح ہوگا وہ حلال ہے. اس کی تردید کر دی. بسم اللہ جس پر عقیدہ کی بات ہے, عقیدہ تمہارا اگر یہ ہے کہ اللہ کا ہے, اللہ کی وحدانیت کا, تو پھر اگر مومن ہو یہ ہے جی. باقی گوشت کھانا تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے, سمجھے. ہاں مولویوں کے لیے واجب ہے, سمجھے. مجھے ڈاکٹر نے 50 مرتبہ منع کر دیا کہ نہ کھاؤ, سمجھے, لیکن بس گوشت آتا ہے میرے سامنے تو میں کہتا ہوں ربا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کچھ کھا کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ. سمجھ رہی میں, کچھ کھا کر کے جاؤ. خالی پیٹ جا کر کے کیا قبرستان میں چیک اپ کرائیں گے کیا؟ جیسے ڈاکٹر کے صبح اچبو, سمجھ, صبح سویرے اچبو بابا پانچ موٹر جو ہے کڑی بوتل میں کڑی پوئی شالا ڈسن داسوں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح سویرے پیشاب کر کے بوتل میں آئے. پٹھان نے الگ پیشاب کیا ایک بوتل میں, بلوچ نے کالا سا پیشاب الگ کیا, پنجابی نے الگ کیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور تقریباً 150 بوتلیں ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے. یہ لکھو اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے,
اس کو رکھ دیا. یہ پٹھان کا ماشاءاللہ 1.5 کلو سمجھے پیشاب ہے. اس کو دیکھا کہ جی اس کو ہیپاٹائٹس بی ہے، لکھ دو. میرا شاگرد بیٹھا ہوا، سمجھ رہی میں کیوں آیا سمجھ. یہ پنجابی کے، اس کو کینسر ہے. 2 گھنٹے یہ لندن سے پڑھ کر کے آیا ہوا ہے. کروڑوں روپے اس کے والد صاحب نے بھیک مانگ مانگ کر کے لندن میں تعلیم دیا، اور کروڑوں روپے ماشاءاللہ. اس کے بعد آیا، اس نے بڑی ترقی کی. 1.5 گھنٹہ پیشاب سونگتے رہے. اس کے بعد جا کر کے ماشاءاللہ پتلون لگائے، ٹائی لگا کر کے جا کر کے گیا. مرغے بھی کھا رہے، تکے بھی کھا رہے. یہ مرغے اور تکے کس چیز کے؟ پیشاب چیک کرنے کے بعد. اور آپ اگر دال بھی کھا رہے ہیں تب بھی قرآن پڑھ کر کے کھا رہے. پھر بھی پرلے درجے کے بے غیرت ہو تو جاؤ تمہاری مرضی. سمجھ رہی میں کہ ترقی کی ہے آپ نے، بہت ترقی کی. میرے رب نے آپ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ پٹھان کی پیشاب کو اور بلوچ کی پیشاب کو تیری آنکھوں پہ لگاتا. دیکھ بیٹا دیکھ، بڑی تعلیم تو نے حاصل کی، سمجھتا ہے یہ جی ہے. پھر بھی ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے. اچھی بات ہے مجھ سے. عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں. عزت خیش را بشناسد، اپنے مقام کو پہچان لو کہ ہم ہے کون. سمجھے؟ ہو تو شاہین، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم کوے بن جائیں. ہے تو ہم شاہین، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام قسم کے پرندے انہی کے. اپنا اڑن ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے کوے کا اڑن سیکھنے کی کوشش کر دی. سمجھے؟ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ چیز لے کر کے گریجویٹ بنے. تمہارے گریجویٹ پہ تھوکتے ہیں. میں ہوں خود گریجویٹ ہوں، میں PhD ڈاکٹر ہوں، لیکن اللہ کی قسم کروڑوں ڈاکٹر، میں ڈاکٹریٹ پہ تھوکتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے جنت یہ دی ہے ہمیں کوئی ضرورت ہے. اس جنت کے ہوتے ہوئے میں جا کر کے اللہ کا بھلا کرے. PhD پھرا ہوا دماغ، سمجھے، جا کر کے لیکچرار بنو. سمجھے؟ عورتیں سرخی پاؤڈر لگا کر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. سمجھے؟ وہ سرخی پاؤڈر لگائیں تو پھر تفسیر پڑھاؤ. اسلامیات کیا ہے؟ اسلامیات مال بے حیائیات. اسلامیات بمائے بے حیائیات. سمجھے؟ بے حیائی کے ساتھ یہ بے حیا پڑھا رہا اور وہ بیٹھے ہوئے سامنے. سمجھے؟ اگر یہ دین ہے کار شیطان میں کند نامش ولی گر ولی اینست لعنت بر ولی. کام تمہارے شیطان کا ہو پھر بھی یہ دین اور یہ اسلامیات ہے. اگر گر ولی اینست، اگر یہ ولی ہے لعنت بر ولی، اس پہ ولی پہ لعنت ہو خدا کی. کار شیطان میں کند نامش ولی. واہ مولانا رومی واہ. کار شیطان میں کند نامش ولی گر ولی اینست لعنت بر ولی. اڑے مولویوں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ عَلَى الْأَرْضِ. زمین میں جو یہ ہو گیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھا گیا اس کو پڑھو. ان سے یعنی اس کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھو. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایمان کا، باقی خود گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے. سمجھ رہی ہیں؟ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کو کسی نے کہا کہ حضرت جو جانور مرے جس کو اللہ مارے وہ حرام ہے، اور جس کو ہم ذبح کریں وہ حلال ہے. یہ کون سی بات ہے؟ دیکھیں نا، جانور اگر خود مرے ہم لوگ ذبح نہ کریں تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، اس کو کوئی بھی نہیں. اور جس کو تم ذبح کرو وہ حلال ہے، اور جو خود مرے وہ حرام ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک ٹوٹی تیرے پاؤں میں لگا دی ایک نل کا، اس کا پانی کیوں نہیں پیتے ہو؟ تو خود جو نل کا لگاتے ہو اس کا پانی کیوں پیتے ہو؟ ایسے سمجھ میں بہترین جواب نہیں دیا. واہ واہ. غلام غوث ہزاروی تھا. سمجھے؟ غلام غوث ہزاروی. مولانا اس امت میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا محمد تقی دامت برکاتہم اللہ علیہ، حضرت اقدس نے فرمایا کہ مولانا غلام غوث ہزاروی اتنے بڑے عظیم انسان ہو، مذاق بھی کرتے ہو، ایسی گالیاں دیتے ہو، مذاق کرتے ہو، اور کچھ سنجیدہ بننے کی کوشش کرو. حضرت نے فرمایا اللہ آپ جیسے سنجیدہ پیدا کی تو اپنی سنجیدگی میں رہے، ہم کو اسی حالت پر چھوڑ. سمجھے؟ ہم جس حالت پر ہے تو اپنی سنجیدگی کا سوچتا رہا. سمجھے؟ اپنی سنجیدگی کی حفاظت کر، ہم اسی میں ہیں، ہمیں اسی حالت پر چھوڑ دو. سمجھے میں نا؟ یہی ہے مول صاحب.
وما لکم کیا ہو گیا تمہیں اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ کہ آپ نہیں کھاتے ہیں ان جانوروں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا. وقد فصل لکم ما حرمہ علیکم اور اللہ نے تفصیل سے بیان کر دی جو چیزیں حرام تم پر. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر آپ نے پڑھا ہے سمجھے. ما لکم ما مبتدا بنے گا ایو شین اور لکم اس کے لیے خبر بنے گا فی اللہ تاکلوا. ما لکم ایو شین کائن لکم فی اللہ تاکلوا کائن کے ساتھ اللہ تاکلوا متعلق ہو ٹھیک ہے. اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرمہ علیکم فصل کے لیے مفعول بنے گا ما حرمہ علیکم اللہ نے جو کچھ تم پر حرام قرار دیا تفصیل سے بیان کر دیا. الا ما اضطررتم الیہ ہاں وہ حرام جس کے طرف تم مجبور ہو جس کے طرف تم مجبور ہو کر کے. گدھے کا کتے کا گھوڑے کا اللہ آپ کا بھلا کرے سانپ کھا سکتے اجازت ہے اضطرار کی حالت میں. گدھا حرام ہے یہ اللہ کا حق ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں یہ اللہ کا حق ہے. اور آپ کا بچانا آپ کے لیے کوئی اور کھانا نہیں ہے. گدھے کا مردار پڑا ہو اتنا سا کھاؤ جس سے تیری جان بچ جائے تھوڑی سی جان میں جان آ جائے تاکہ وہاں تک پہنچ سکو. کہاں تک گڈھا تک جو آگے ہے آبادی ہے یا ادھر جامع صدیقیہ تک پہنچ جاؤ کہ روٹی کا ٹکڑا ملے. گدھا ہے کتا ہے خنزیر ہے دبا کر کے کھا سکتے. خنزیر کے گدھے کا کتا کا حرام ہونا یہ اللہ کا حق ہے اور تیری عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ میں کچھ کھاؤں. اللہ فرماتے میرے حق کو چھوڑ میرے حرام نہیں ہے تیرے لیے حلال ہے کھا تو بچ جا. اس لیے فقہ نے قاعدہ نکالا اذا اجتمع حق اللہ وحق العبد یقدم حق العبد علی حق اللہ بندے اور اللہ کے حق دونوں جمع ہو جائیں یقدم حق العبد بندے کے حق کو مقدم رکھا جائے گا لاحتیاجہ اس لیے کہ وہ محتاج ہے. اڑے ہو گیا. اس لیے صحابی کا جسم وہ تب بھی نکال سکتے ہیں. شیخ الحدیث مر گیا ہے اور آپ بھوک سے مر رہے اور شیخ صاحب مر گیا پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے استاد جی کی قبر ہے نکالو آہستہ آہستہ نیا تازہ کچھ نہ کچھ ملے گا کھاؤ. اس لیے کہ محترم صاحب نے بھی بہت کھایا ہے اس کا خاص ہے. لیکن کہتے ہیں مرو الو کا پٹا جا جہنم میں مر لیکن نبی کے جسم کو نکالنے کی اجازت نہیں. سبحان اللہ. باقی نکال سکتے صحابی ہو تابی ہو تبع تابی ہو یہی فتویٰ ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں یہی فتویٰ جنہ دا پتر ہے. بندے کا حق مقدم. ایک آدمی نے آپ سے سونے کا ڈلیا لے لیا سونے کا ڈلیا کھایا ہڑپ کیا 5 منٹ کے بعد مر گیا. مر کر کے جا کر اس کو لوگوں نے دفن کر دیا. اب آپ کہتے ہیں قاضی کے سامنے جا کر کہا کہ جی میرے سونے کا ڈلیا تھا ٹکڑا سا تھا سونے کا مولوی صاحب کھا کر کے مولوی مر گیا اس بدبخت کو لوگوں نے دفن کر دیا. تو فتویٰ دے گا کہ قاضی نکالو حضرت اقدس کو قبر سے نکالو پیٹ چیر کر کے اس سے نکالیں سمجھے بھائی جان. اس لیے کہ آپ کا حق جو کھا کر کے گئے ایسے نہیں ہے پیٹ چیر کر کے وہ سونا اسے نکالو سمجھے. اسے کہو وہاں سونے کا کاروبار مستقل کرنا ہمارا والا چھوڑو سمجھے بھائی جان. اڑے کچھ والا پڑا یہ ہے جی مسئلہ اسی طریقہ. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ اور بہت سے لوگ اپنے لَيُضِلُّونَ النَّاسَ لوگوں کو یہ ہے کہ گمراہ کر دیتے بِأَهْوَائِهِمْ اپنے خواہشات کے ذریعے سے. فرماتے حَالَ كَوْنِهِمْ جَاهِلِينَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ظاہر گناہ اور باطن گناہ دونوں کو ترک کر دو. ظاہر گناہ اللہ آپ کا بھلا کرے زنا ہے چوری ہے بدکاری ہے یہ سارے جو افعال ہے بے حیائی ہے قتل ہے ڈکیتی ہیں یہ سارے ظاہر اسم اور باطن اسم کفر ہے اور عقیدہ ہے اور یہ جو جن کا تعلق عقیدے سے ہے باطن سے جری ظاہر و باطن دونوں کو. خلاصہ یہ نکلا اوپر سے بھی ٹھیک ہو جا اندر سے بھی ٹھیک ہو جا. ان الذین یکسبون الاسم جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ظاہر و باطن گناہوں کا ارتکاب کرتے سیجزون ان کو بدلہ دیا جائے بما کانوا یقترفون جو کچھ یہ کہ وہ کرتے تھے جو کچھ بد کرداری کرتے تھے ان سب کا بدلہ ان کو ملے گا بما کانوا یقترفون بما کانوا یکتسبون. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ ان جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّهُ لَخُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ انہو میں ہو ضمیر کا مرجع الاکل کھانا جو لا تاکلو سے سمجھ میں آتا ہے. وَإِنَّ أَكْلَهَا غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح ہو چکے ہیں ان کا کھانا لَفِسْقٌ لَخُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ اللہ کی طاعت سے نکلنا ہے اللہ کا باغی بننا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ شیاطین یہ کہ وہ وسوسہ ڈالتے اپنے دوستوں کو. وہی کا معنی یہاں پر وسوسہ کی سمجھ شریف میں وہی بمعنی القاء کے وہی بمعنی اللہ آپ کا بھلا کر وسوسہ کے وہی بمعنی اشارہ کے
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہی بمعنی حکم کے کئی معنی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، 10-15 معنی ہم آپ کو بخاری میں بتا دیں گے وہاں پر مسئلہ۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ، وسوسوں کو ڈالتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے تاکہ آپ سے لڑیں، لِيُجَادِلُوكُمْ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ، تاکہ کہتے ہیں کہ جی عجیب بات ہے، یہ مولوی لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جو جانور مرے تو اس کا گوشت تو حرام ہے، جو خود مرے اللہ جس کو مارے تو وہ حرام ہے، اور جس کو یہ مولوی ذبح کر دیں یہ حلال ہے۔ یہ وسوسہ ڈالا نہیں ڈالا؟ یہ اپنے دوستوں کو بتایا کہ زبردست قسم کا اشکال ہے، سمجھ شریف میں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے وکیل خارشی وکیل اتنی کتابیں لکھی، ارے بھائی کسی عورت کو طلاق مل گئی اور اس کو 3 طلاق شوہر نے دے دی، پھر مولوی کہتے ہیں اس کو حلالہ کراؤ، تو عورت کا قصور کیا ہے؟ ارے حلالہ تو شوہر کو کرائیں، قصور طلاق تو شوہر نے دے دی، حلالہ تو اس کو کرے، کہ جی حوالہ کبو تو ہونا کہ حلالہ کرے تو تیہیں بے احتیاطی میں طلاق نہیں دوائے بڑھانے جھلس آئے سمجھے؟ تو میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا، یاد ہے کہ نہیں؟ فضول قسم کے بے دین ہوتا ہے، اللہ دین کے نقطے حکمتیں اس سے سلب کرتا ہے۔ مورری نے کہا، سب سے پہلے مورری نے کہا، سمجھے، یدم بخمس مئین من اسجد ودیت، یدم بخمس مئین من اسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار تحکم ما لنا الا السکوت له ونعوذ بمولانا عن العاری۔ یہ مورری نے کہا۔ امام شافعی نے کہا، قل لمعر عار علیک ایما عاری، قل لمعر عار علیک ایما عاری، جہل الفتى وهو من صوب التقار، هناك مظلومة غالت بقیمتها وہا هنا ظلمت حانت علی الباری۔ واہ شافعی تیرے قبر پہ قربان جاؤں، تیری مٹی پہ، ذرا سن لینا۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ جب اس کو اگر کوئی مولی نور محمد نے میرا ہاتھ کاٹا، قاضی کے پاس میں جاؤں گا تو اس کے لیے 500 دینار، جو کہ اس وقت کے 20 لاکھ کے تقریباً بنتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ 500 دینار اس کے لیے، جب اس کو اگر نور محمد نے کاٹا، میں گیا کہ جناب قاضی صاحب اس نے میرے ہاتھ کو کاٹا ظالم نے، تو کہیں گے کہ 18-20 لاکھ مولی منظور کو دے دے، سمجھے؟ اور جب میں چوری کروں مولا عصمت اللہ کی میں نے چوری کر دی، تو ربع دینار میں، 1 ربع دینار کے اندر میرے ہاتھ کو قاضی کاٹے گا۔ کہتے ایک جگہ تو تم 500 دینار ہاتھ کی قیمت لگائے، جب اس نے کاٹا میرے ہاتھ تو اللہ کا بھلا کرے کیا ہے 500 دینار، اور جب میں کسی کی چیز چوری کر دوں تو کم از کم اس کی قیمت 10 درہم، حنفیوں کے ہاں 10 درہم، اور امام مالک کے ہاں ربع دینار ہو تو ہاتھ میرا کٹے گا۔ ارے مولویو کچھ تو شرم کرو، ایک جگہ تم نے ہاتھ کی قیمت کیا لگا دی؟ ربع دینار لگائے، اور ایک جگہ 500 دینار لگا دی۔ تحکم ما لنا الا السکوت لہ، یہ حکم بلا دلیل ہے، یہ سینہ زوری ہے۔ ما لنا الا السکوت، ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں سوائے خاموشی کے، ہم خاموش رہیں گے۔ ونعوذ بمولانا عن العاری، ہم ایسی بے شرمی سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی پناہ میں۔ یہ بے شرم مولوی بے شرم ہے، یہ مورری نے کہا، سمجھتا ہے؟ اس زمانے کے بے غیرت تھا۔ یدم بخمس مئین من اسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار تحکم ما لنا الا السکوت لہ ونعوذ بمولانا عن العاری۔ ذرا سن لینا شعر کے جواب کو، ہے قربان کیا بتائے اسی وزن پہ۔ فرمایا جا کر کے مورری کو بتا دو، قل لمعر عار علیک ایما عاری، بے شرم کا بچہ۔ لوگ کہتے ہیں مولی منظور گالی دیتا ہے، اس کا کیا ترجمہ کروں میں؟ امام شافعی نے کہا، اے بے شرم، او بے شرم، شرم، اے بے شرم، سمجھتا ہے؟ عار علیک ایما عاری، جہل الفتى وهو من صوب التقى عاری۔ انسان کی جہالت کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ تقویٰ کے لباس سے ننگا ہو۔ تو ننگا ہے، ننگے کا بچہ، تجھے اللہ نے تقویٰ دیا نہیں ہے۔ اب سمجھ لے، سن لے مسئلہ میں شافعی بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ جب مولی منظور کے ہاتھ کو نور محمد موچھوں، جب اس کو کاٹے گا تو نور محمد ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، اور اللہ نے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ دیا ہے۔ میرے رب نے اس کی 20 لاکھ قیمت رکھی، اور جب یہ ہاتھ ظالم بنے گا، چوری کرے گا تو یہ ظالم ہے،
ظالم کی صرف ربع دینار، کوئی قیمت نہیں، یہ ظالم ہے، ظالم کی کوئی قیمت نہیں۔ اب تم لوگ بتاؤ، ظالم اور مظلوم دونوں کو ایک ڈنڈے سے ہانکیں گے؟ ادھر ہونا کا مظلومتن، ادھر نور محمد والی صورت میں میرا ہاتھ مظلوم تھا، اللہ نے قیمت زیادہ لگا دی، اور جب میں دوسرے کی چوری کرتا ہوں تو میرا ہاتھ ظالم ہے، اور ظالم اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، 10 درہم یا ربع دینار۔ فرمایا اب تو بتا ظالم اور مظلوم دونوں ایک ہوتے؟ ارے کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ درء العقل والنقل، 10-12 جلدوں میں، واہ واہ، دل خوش ہوتا ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی کتابیں یہی ہے۔ شاہ ولی اللہ تو ان کے سامنے ابجد جیسے قائد بغدادی کی جو حیثیت ہے نا، یہی حیثیت ہے شاہ ولی اللہ کے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ابن عربی کی کتابوں کے سامنے ان کے الفتوحات ہے، فصوص ہے، دیگر کتابیں پرانے زمانے میں، میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، سمجھے؟ لیکن پڑھنے والا کون ہے؟ کون کس کو پڑھائے؟ سمجھے ملنگو؟ وفاق المدارس نے سب کچھ آسان کیا الحمدللہ، ہمیں پڑھنے کی زیادہ تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، 4-5 صورتیں یاد کرو، ایک اردو کی تقریر یاد کرو، آپ کہیں گے حضرت علامہ فہامہ تشریف لا چکے ہیں۔ بولو، جہاز کا ٹکٹ بھی آئے گا، آپ کو لفافے بھی دے دیں گے، آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے سمجھے؟ آپ کی خدمت بھی ہوگی، آپ کی چاپی بھی ہوگی، آپ کی پیشانی بھی چومیں گے، آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹھ کر کے آپ کے مقد میں ورم آ جائے، اس کی ضرورت کیا ملنگو؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے مولوی صاحب قاری بنو ہے، وہ تو میں نے سنایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں؟ تو میں تو خود قاری ہوں، سمجھے؟ بس اس وجہ سے یہ کہ 1-2 رکوع یاد کر لو ہے مولوی صاحب۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ حلال و حرام میں آپ کے ساتھ وہ جھگڑے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم اس قسم کے بدماشوں کی فرمان برداری کرو گے نا تو پھر إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، واللہ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہ جواب قسم ہے، لیکن دال علی جواب شرط ہے، جواب شرط نہیں ہے، اگر جواب شرط ہوتا تو فا ہوتا، سمجھے؟ اس کے بعد سمجھو، ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی، دونوں باتیں یعنی جاہل اور عالم، ایمان والا اور بے ایمان، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتے ہیں؟ من کان میتن، جو یہ کہ مردار ہو، جو مردہ ہو یعنی جس کا دل مردہ ہو، فاحییناہ، ہم نے اس کو ایمان کے ذریعے سے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اس کے سامنے نور ہم نے رکھا، نور اس کے سینے میں رکھا، یمشی بھی، اس نور کو لے کر کے چلتا ہے فی الناس، لوگوں کے درمیان میں، یہ آدمی کائن، اس کی طرح ہو سکتا ہے، کمن مثلہ، جس کی صفت، جس کی حالت یہ ہے کہ کائن فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر، کفر کی تاریکیوں میں گھرا ہوا، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ لیس بخارج منہا، جبکہ کفریات سے نکل بھی نہیں سکتا، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے۔ ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں باتیں کیا؟ من کان میتن، جو آدمی یہ کہ مردار تھا، جو مردہ تھا، دل اس کا مردہ تھا، ایمان نہیں تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دی ایمان دے کر کے، وجعلنا لہ، یہ سارے معطوفات، وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے نور مقرر کر دیا، یمشی بھی، یہ نور کے لیے صفت بنے، یمشی بھی، اس نور کو لے کر کے چلتا ہے فی الناس، لوگوں کے درمیان میں، نور ہے، توحید ہے، دلائل ہے، موحد ہے، ایمان والا، کیا یہ کائن کمن، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ مثلہ، صفت ہو، جس کی یہ صفت ہے، کائن فی الظلمات، جو تاریکیوں کے اندر پھنسا ہوا، کفر کی تاریکیوں، بدعات کی تاریکیوں، خرافات میں پھنسا ہوا، لیس بخارج منہا، اس فی الظلمات ثابت ان کے ساتھ متعلق ہو کر اس کی ضمیر سے یہ حال بنے گا، لیس بخارج منہا، ان سے نکل نہیں سکتا۔ خلاصہ یہ نکلا، جو نور 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 نور، کیا سلیم اللہ جس کے پاس نور ہی نور ہے، بنوری کے پاس نور ہی نور ہے، سلیم اللہ کے پاس نور ہی نور ہے، حدیث ہی حدیث ہے، ڈاکٹر شیخ عیسیٰ کے پاس نور ہی نور، نور ہی نور، کیا یہ اور ٹرمپ دونوں برابر؟ کیا یہ یا امیر المومنین برابر؟ کیا یہ اور ہمارا بلوچوں کا امیر المومنین برابر؟ کیا یہ یا پنجابیوں کا امیر المومنین برابر؟ قرآن کہتا ہے کہ کبھی برابر، اگر تم برابر قرار دو گے تو اس کا مطلب عقل سے فارغ ہو، تمہارے پاس لڈ اور لڈو کی کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ لڈ ہم لوگ کہتے ہیں پاخانہ کو، اور لڈو وہ ہوتا ہے جس کو آدمی کھاتا ہے، اور لڈو جس کو کھاتا ہے، لڈ وہ ہے جس کو نکالتا ہے۔ ہم لوگ بیروئی لوگ فرق کرتے ہیں، لیکن تم لوگ فرق نہیں کرتے ہو، ہاں؟ تمہارے یہاں فرق نہیں ہے؟ فرق ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر یہ دونوں کے دونوں برابر ہیں، لڈ اور لڈو کبھی برابر، اس لیے کہ لڈو
جس کو کھاتا ہے، اور لڈ جس کو نکالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نکالتا شیء آخر و کھاتا شیء آخر، سمجھے؟ ان دونوں میں جاننا بہت ان دونوں میں فرق ہے، لڈ اور لڈو میں فرق نہیں کرو گے۔ اور لڈو پھر الگ چیز ہے، سمجھے؟ لڈو، 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 لڈ، لڈو، یہ ہمارے بروہی زبان بہت فصیح زبان ہے، سمجھے؟ یہ تو اسی میں فرق ہے، تم لوگ تو فرق نہیں کرتے، تمہارے اردو کے تو، میری ماں تھوڑی لکھنؤ کی گزری ہے۔ آڑے بابو جیکما باد وارا ماڑو کے لانگو کے ڈٹھو ماس گڈے تے سوار ہو اور سنجت کھائے پو سیدھا جیکما ماد ونجے پو۔ ہاں تو بروی تو گالا ہوتا نا۔ او بابا مولانا محمد حسن شاپور چاکر والا سنا ہے؟ بہت بڑے آدمی تھے، حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے آخری خلیفہ تھا جو اللہ کو پیارے ہو گئے، کیونکہ صاحبزادہ ہے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی، فقیر مسکین قسم کا آدمی، سمجھے؟ آپ کو میں مولانا احمد علی لاہوری کے جیکٹ دے دوں گا، دکھاؤں گا، دے دوں گا نہیں دکھاؤں گا، سمجھے؟ مولانا احمد علی لاہوری قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پشاور وغیرہ جاتا تو پتہ چل گیا کسی کے پاس جیکٹ ہے، میں نے کہا اللہ کے لیے یہ جیکٹ مجھے دے دو، چاہے تم اس کو 5 لاکھ میں بیچو 10 لاکھ میں بھیک مانگ مانگ کر کے اپنے شاگردوں سے آپ کو دے دوں گا۔ لیکن وہ بھی ہمارے شاگرد تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے رو 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 کے آخر مجبور ہو گئے، انہوں نے مجھے دے دیا۔ کبھی کبھی زیارت کر کے کہتا ہوں پروردگار جس طرح قرآن کا ترجمہ اپنے احمد علی لاہوری سے کام لیا، ہم سے بھی لے لے، سمجھے؟ اے اس جیکٹ کے پہننے والے کا مالک احمد علی لاہوری کا مالک، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت اقدس مولانا بہت بڑے آدمی تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ فرماتے علماء کو میں بلاتا ہوں تاکہ علماء کو کچھ بتا دوں، لیکن حسین علی کو اس لیے بلاتا ہوں کہ حسین علی سے استفادہ کروں۔ وہ بھی مولانا بھی فقیر تھے حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صرف اس کی داڑھی نہیں تھی، غضب کا ذہین آدمی تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد میں اٹھ کر کے روتا تھا۔ یہ پرویزی ان نے ایسے مشہور کیا خنزیر ان نے کہ اقبال جو ہے نا پرویزی تھا، بہت بڑے آدمی تھے، مولانا رومی کے کلام کو سمجھنے والے۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری بات کو علماء نہیں سمجھتے، اقبال سمجھتا۔ اور شاہ صاحب سے ان کی بڑی دوستی تھی، آسٹریلیا والے مسجد میں شاہ صاحب کو اس نے ہندوستان سے بلایا بھی، 2 مہینے شاہ صاحب یہاں لاہور میں رہے آسٹریلیا والی مسجد میں۔ وہ پرانی مسجد ہے، تبلیغوں کے مرکز بھی پہلے یہ آسٹریلیا والی مسجد ہوتی تھی لاہور میں، اس میں میرا کئی دفعہ بیان ہوا ہے، آسٹریلیا والی مسجد۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑا بھی شاہ صاحب کے لیے خاص قسم کا گھوڑا پال کر کے رکھا تھا، وہ شاہ صاحب اس پر سوار ہوتے تھے، علامہ نور شاہ کشمیری۔ اقبال بھی کہتا تھا کہ مولوی اگر نر ہے تو انور شاہ ہے، اور انور شاہ بھی فرماتے تھے کہ میری بات کو مولوی لوگ نہیں سمجھتے، سمجھتا تو اقبال سمجھتا، سمجھے؟ بڑے لوگ تھے مول صاحب۔ مولانا حسین علی کا نام سنا تھا، ایک دفعہ مولانا سے ملاقات ہوگی، مولانا سے اپنے اشکالات کیے تو حضرت ایسے چٹکیوں میں جواب دیتے رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حسین علی نام تیرا بہت سنا تھا کہ قابل آدمی ہے، لیکن دیکھنے کے بعد اس سے زیادہ میرا یقین بڑھ گیا، سمجھے؟ اللہ والے لوگ تھے مولانا، بہت بڑے لوگ تھے، بہت بڑے۔ خدا جانتا ہے کتابوں کی یہ سہولت نہیں تھی، کتابیں اس طرح واضح انداز میں بھی نہیں تھے، کیا ان کا علم تھا۔ ہے آپ لوگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے لاڈلے ہو، یہ سارے چور بھی نہیں ہیں، سمجھے؟ وہ آج ایک ساتھی بتا رہے تھے غریب، اس کا موبائل بھی چلا گیا، اس کے پیسے بھی، یہ بھی فرشتے جبریل علیہ السلام کا کوئی چچا زاد بھائی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے۔ خدا کے بندے تم اپنے اس طریقے پر پیسے رکھتے ہو اور یہ کرتے ہو یہاں، سمجھے؟ اس لیے کہ ہم میں جو چور ہوتے وہ مفسرین کی شکل میں ہوتے ہیں، سمجھے؟ وہ غریب آیا، مجھے بہت افسوس ہوا، سمجھے؟ اب ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی ایک تو پیسہ اپنے بالکل نہیں رکھو کسی تھیلی میلی میں، سمجھے بھائی جان؟ اس میں نہیں رکھو، اپنے جیب میں رکھو، موبائل بھی اپنے رکھو، باقی آپ کے بیگ کے اندر آپ کا استعمال شدہ شلوار ہو، چور لے جائے اپنے ابا کو پہنائے یا خود کا ہے، اگر آگے آپ کی شلوار اگر لے جائے تو ٹھیک ہے پہنے، یا اپنے والد صاحب کو پہنا دے، سمجھ شریف میں آئے گی نہیں، لیکن کم از کم آپ کے پیسے تو بچ جائیں۔ اس غریب کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا،
سمجھے؟ مہربانی کرو آپ حضرات بھی. حضرت عمر نے فرمایا کہ انسان کو قطع پرندے کی طرح ہونا چاہیے، اور قطع کو کبھی کوئی شکاری شکار نہیں کر سکتا، اتنا ہوشیار ہوتا. بعض بھی اس کو شکار نہیں کر سکتا. قطع اتنا سخت قسم کا بیدار دماغ ہے. فرمائے مومن ہو کر کے تمہیں قطع پرندے کی طرح ہونا چاہیے. تم اس طریقے پر سادہ ہوتے، بھولے والے کہ لوگ آپ کو اللہ کا بھلا کرے دھوکہ دیتے. جینے دا پترا ہاں مولوی صاحب اس کو پورا کر لیتا ہوں. من کان میتن ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہو سکتے ہیں. من کان میتن فاحیینہ ہو، جو مردہ تھا دل اس کا یہ کہ مردہ، فاحیینہ ایمان سے زندہ کر دیا. وجعلنا لہ نورا، اس کو نور مقرر کر دی. قرآن نور ہے مولانا، توحید نور ہے. یمشی بھی، اس نور کو لے کر کے چلتا ہے لوگوں میں. یہ سارا موصول سے مل کر کے ہو گیا مبتدا. کائن کمن مثلہ فی الظلمات، کمن مثلہ کائن فی الظلمات، یہ مبتدا خبر صلہ موصول جار مجرور متعلق ثابت کائن خبر بنے گا. لیس بخارج منہا، ایسے ظلمات میں گھسا ہوا کہ ان سے نکل نہیں سکتا. زین للکافرین تزجینا کائنا کذالک ما کانوا یعملون، ارے کافروں کے برے اعمال کو تو اسی طرح تو آراستہ کر کے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ ہو گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم نے اسی طرح ہر بستی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے اس بستی کے رہنے والوں میں سے بڑے اکابرین کو، بڑے بڑے لوگوں کو مجرم، ان کا مجرم بنا دیا ہے. اور لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہ اس میں مکاری کریں، تدبیریں کریں. اور وما يمکرون، لیکن ان کی تدبیر نہیں چلے گی، تدبیر نہیں کر سکتے کسی پر الا بانفسہم، اپنی جان پر. وما یشعرون، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو سمجھتے نہیں. یہ وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرم، اکابر مضاف ہے، مجرمی مضاف الیہ مضاف ہاں مضاف الیہ، سمجھے؟ اصل یہ ہے وکذالک جعلنا فی کل قریۃ، ہم نے ہر بستی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اکابر مجرمیہا، اس بستی کے مجرمین کو اس بستی کے بڑے بڑے لوگوں کو مجرم بنایا، مجرمین کو بڑا بنا دیا. ماکرینہ کے مکر تدبیریں کرتے ہوئے. مفعول ثانی کو اس لیے حذف کر دیا کہ لیمکروا فیہا، یہ جار مجرور اس پر دلالت کر رہا ہے. ایک دوسرا مسئلہ اس کے جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ترکیب کے اعتبار سے یہی صحیح ہے، لیکن دوسرا ایک ترجمہ ہے وہ یہ ہے کذالک جعلنا فی کل قریۃ، ہم نے ہر بستی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے مجرمیہا، اس بستی کے جرم والے لوگوں کو، بدماشوں کو اکابر بڑا بنا دیا ہے. کیا عرض کیا؟ مجرمیہا مفعول اول ہوگا اور اللہ آپ کا بھلا کر اکابر مفعول ثانی ہوگا. ارے اللہ کے لیے کچھ پھلا پڑا نہیں پڑا، مجرمین کو ان کے بڑے بنا دیے. یہی ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. اور ففسقوا فیہا، جب وہ فسق کرتے ہیں جو بڑے تو بدماش، پھر اللہ کے طرف سے تباہی کے فیصلے آ جاتے ہیں. مولانا یہ معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کا عربیت کے اعتبار سے صحیح نہیں. مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے. لیمکروا فیہا، تاکہ اس میں یہ کہ تدبیریں کرے. وما یمکرون بعہد، کسی کے ساتھ کوئی بری تدبیر نہیں کر سکتے الا بانفسہم وما یشعرون. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.